فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ آج جو آپ سے سوال کیا ہے، سب سے پہلے وہ آپ سب کو بتا دوں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی تلوار کا نام بتائیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی تلوار کا نام بتائیں۔ 3 آپشنز آپ سب کو دیے ہیں: التبار، حتف، ذوالفقار۔ آپ نے صحیح جواب دینا ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیض رمضان کے ذریعے۔ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں کال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شہادت مولا کائنات پر۔ آج جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی شان پر، اس کے فضائل پر، جرت پر، بہادری پر، حسن سلوک پر، صلح پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ کہاں سے کون سی بات کا آغاز کیا جائے وہ کم پڑ جاتا ہے۔ جہاں ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، حسن سلوک کی بات کرتے ہیں، بہادری کی بات کرتے ہیں، وہیں پر درگزر اور معاف کر دینا بھی ہے۔ آج کے اگر ہم دور میں دیکھتے ہیں تو وہیں پر جو پیغام ہمیں، اگر ہم کربلا کی بات کریں وہاں سے ملا، وہی تربیت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہیں ہم بات کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی، وہ ہمیں درس ملا۔ اب ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جہاں اتحاد البین المسلمین کی بات ہو، یکجہتی کی بات ہو، امن کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے۔ ملک میں بھی اگر ہم آج 21 رمضان المبارک کی بات کریں، میرے اسکرین پر بھی اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اور ہماری ٹیم بھی دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے آج بھی مختلف جگہ پر پاکستان میں بھی ہی جلوس نکالے گئے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کہ اب ہر طرح کے، اب ہم اس چیز سے نکل چکے ہیں کہ فرقوں کی پابندی ہو، مخصوص ہو کہ نہیں اہل تشیع ہیں انہوں نے ہی جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہیں گے، کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، مولا علی علیہ السلام کا یہ پیغام تو یہی ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا پیغام خود امام حسین علیہ السلام بھی آگے لے کر چلے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی آگے لے کے چلے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس بہترین انداز سے یہ جلسے جلوس منعقد ہو رہے ہیں، تو یہ امام حسین اور مولا علی علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے۔ اور جس انداز سے یہاں پر ان جلوسوں میں ماتمی حضرات شرکت کر رہے ہیں، عزادار مومن و مومنات شرکت کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت کی معراج ہے۔ اور اس انداز سے یہ عبادت کی معراج ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ آپ نے اپنے سوالوں میں جو نشاندہی فرمائی کہ مولا علی علیہ السلام کا حسن سلوک، تو مولا علی علیہ السلام کا حسن سلوک تو یہی تھا کہ ہم جو یہ آج جلوسوں میں جاتے ہیں یا مجالس کو منعقد کرتے ہیں، یا ہم مولا علی علیہ السلام سے اور امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ عقیدت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اور یہ عقیدت ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے، ہم جب یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، تو یہ تمام تر معجزات ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی جو یہ آیہ مبارکہ ہے، کو اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کے حبیب ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم محبت کا تقاضا نہیں کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت کا تقاضا نہیں ہو رہا، مودت کا تقاضا ہو رہا ہے، کیونکہ محبت میں لالچ آ جاتا ہے، مودت میں لالچ نہیں آتا۔ اور مودت میں انسان کی زندگی ہے یا موت ہے۔ اور مودت کو اگر میں اور آسان الفاظوں میں بیان کروں کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اسی انداز سے یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ذکر اہل بیت، یہ نام علی علیہ السلام، یہ نام محمد و آل محمد علیہ السلام، ہم کو ان سے مودت ہے۔ اور اگر ہماری زندگی سے کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو نکال دیں، تو ہم جو ہے اس ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری حیات ممکن نہیں ہے شیر مادر سے ملا ہے۔ اور اگر آپ جو بات کر رہی تھی حسن اخلاق کی، تو میرے سامنے تو مولا علی علیہ السلام کا وہ مارکہ آ رہا ہے ذہن میں کہ جب صفین کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کے پاس پانی موجود تھا، اور مولا علی علیہ السلام کا لشکر پانی پر غالب آ گیا، اور مولا علی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ مولا علی علیہ السلام کے دشمن پیاسے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کے اصحاب کے پاس پانی موجود ہے، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ہم پانی پر غالب ہیں، اور ہمارے پاس پانی جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں موجود ہے، لیکن میں خدا کا بندہ ہوں، علی خدا کا بندہ ہے، اور علی یہ نہیں چاہتا کہ خدا کی خدائی اور خدا کے بندے پیاسے رہیں، اس لیے یہ پانی ہمارے دشمنوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا کردار تھا، کہ مولا علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ واقعہ کربلا ہوگا،
مولا علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے. کربلا میں جہاں پر یزید اور یزیدی فوج پانی پر غالب تھی تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس وقت وہ پانی پر حکمران ہیں, لیکن شاید وہ یہ تاریخ بھول گئے کہ مولا علی علیہ السلام بھی اس پانی پر حکمران بن چکے تھے اور مولا علی علیہ السلام بھی پانی پر قابض ہو گئے تھے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے اپنی پیاس کا احساس نہیں کیا, اپنے اصحاب کا احساس نہیں کیا, بلکہ دشمن کا احساس کیا. اور آپ یہ دیکھیے یہ جو لشکر ہے, جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنا پانی کثیر تعداد میں موجود تھا. تو یہ مولا علی کی تعلیمات ہی تو تھیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا, حضرت عباس کو حکم دیا اور کہا کہ دشمنوں کو پانی پلاؤ اور دشمنوں کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ, اور جب تک دشمن کے جانور سیراب نہ ہو جائیں ان کے پاس سے پانی کو نہ ہٹانا. اور آپ یہ دیکھیں کیا مشکل کی منزل ہوگی کہ وہ امام حسین علیہ اور وہ مولا علی علیہ السلام, وہ امام حسین علیہ السلام جو دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں, 10 محرم کو ان کو اپنے بیٹے علی اصغر کو جو ہے وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لے کے جانا پڑا, اور اس وقت یزیدی فوج نے حضرت علی اصغر کو پانی نہ پلایا. تو یہ اس خانوادے کا کی قربانیوں کا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن ایک رکھا, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ ایک رکھا, وہاں پر اہل بیت علیہ السلام, یعنی کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا, اہل بیت کے مقابلے میں اس طرح کوئی نہیں آ سکتا. اور جس طرح اگر کعبے کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا, اسی طرح مولود کعبہ کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں آ سکتا, اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں آ سکتا. بے شک بے شک. وہیں جب بات آ جاتی ہے تو ذکر کے یہ گھرانہ ہی, اگر ہم اہل بیت کی بات کریں, تکلیف اسلام کے نام پر صرف اسلام کی تبلیغ کرنا تھا, اسلام کو قائم و دائم رکھنا تھا, اسلام کو پھیلانا تھا, اس میں بے شمار حاصل کی. رسول خدا کی بات جب ہم نے زندگی پر دیکھا تو وہیں پر امام علی علیہ السلام کی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسا بھی وقت آیا کہ اسی اسلام کی وجہ سے مخالفین نے علی نام کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ آج اگر ہم زندگی پر ڈالیں نظر, دنیا پر نظر ڈالیں, ہر نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے نام علی. اور وہیں اگر ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں تو ہر بیٹے کا نام رکھا علی. کچھ روشنی فرمائیں. دیکھیے نام علی علیہ السلام جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے, کیونکہ جو بھی چیز جس انسان سے منسوب ہو جاتی ہے انسان اس کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور خود جس طرح آپ نے بھی یہ فرمایا, اور خود اہل بیت علیہ السلام سے بھی روایت منسوب ہے, اور خود ائمہ کریم نے یہ بھی بات بتائی کہ اگر ہمارے 100 بیٹے ہوتے تو ہم ہر بیٹے کا نام علی رکھتے, اور 100 بیٹیاں ہوتی تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے. اور مولا علی علیہ السلام سے اس پر تو ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت لحظے کم ہے ہمارے پاس, کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے دشمنی نفرت جو ہے وہ ڈالی نہیں گئی, بلکہ مولا علی علیہ السلام کے لیے نفرت کو پیدا کیا گیا. اور مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں جب بچوں کو, اب اس جملے پر غور کریں کہ اس علاقے کے بچوں کو, جو مولا علی علیہ السلام کے گھروں کے پاس بچے رہتے تھے, ان بچوں کو دسترخوان پر بٹھایا جاتا, اور ان غریب بچے ہوتے تھے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, اور ان بچوں کے سامنے طرح طرح کے طعام رکھ دیے جاتے تھے, کھانے رکھ دیے جاتے تھے, مشروبات رکھ دیے جاتے تھے. اور وہ بچے جیسے ہی کھانا کھانے لگتے تو ان سے کہا جاتا کہ تم کھانا بعد میں کھاؤ گے, پہلے علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو. نعوذ باللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاذ اللہ وہ بچے جو کھانے, جو بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے, وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتے, پھر وہ کھانا کھاتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف تو نفرت اس انداز سے ڈالی گئی کہ انہیں بچوں کو جو ہے وہ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے جانوروں سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور وہ جانوروں سے ان کو بہت لگاؤ ہوتا ہے, تو انہی بچوں کو جو مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں تھے, ان بچوں کو بکریاں یا بھیڑ بکریاں دی جاتی, اور وہ بچے ان بھیڑ بکریوں سے مانوس ہو جاتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نفرت کے بیج کو بویا گیا کہ رات کے وقت کوئی حکومت کے لوگ آتے اور ان جانوروں کو ذبح کر دیتے, اور ان جانوروں کو, جن جانوروں سے وہ بچے کھیلتے تھے, ان جانوروں کو ذبح کر دیتے, اور ان کے ماں باپ کو یہ حکم دیتے کہ جب صبح اٹھ کے تمہارے بچے ان جانوروں کو مرا ہوا دیکھیں گے اور ان کا خون دیکھیں گے, اور تم سے یعنی کہ اپنے والدین سے پوچھیں گے کہ ہمارے جانوروں کو کس نے مارا, تو تم جواب دینا کہ رات کے اندھیرے میں علی ابن ابی طالب آئے تھے اور وہ ان جانوروں کو مار کر چلے گئے.
تو اس انداز سے نفرت کا یہ بیج جو ہے وہ بویا گیا. اور لیکن یہ نفرت کا جواب تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ نام علی علیہ السلام رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں, لیکن شاید لوگ خدا کی تعلیمات کو بھول گئے. میں فقط وہ نام علی علیہ السلام سے نہیں گھبراتے, بلکہ وہ موضات علی علیہ السلام سے بھی گھبراتے ہیں. وہ فقط نام علی علیہ السلام سے نہیں گھبراتے, بلکہ وہ کمالات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی گھبراتے ہیں. اور میں اس کا جواب جو آپ نے سوال کیا, اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے. اس کا جواب خود اللہ نے دیا, کیونکہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, یا علی, آج میں نے آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے جو میں دے رہا ہوں, کہ خود اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی, آج میں نے اللہ سے آپ کے بارے میں 3 سوال کیے اور اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں تینوں سوالوں کے جواب دیے. تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے نبی آپ نے کیا سوالات کیے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلا یہ سوال یہ کیا, یا اللہ, یعنی کہ اللہ کے نبی خدا سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ, جنت کی چابی کو اٹھانے میں علی کو میرا مددگار بنا. اللہ اکبر. یعنی کہ جنت کی چابی کو اٹھانے میں ایک مدد تو وہ تھی جو دعوت ذوالعشیرہ میں تھی, اور ایک مدد وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ جنت کی چابی کو اٹھانے میں علی کو میرا مددگار بنا. دوسرا سوال یہ کیا کہ یا علی, میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یا اللہ, میرے ظاہری طور پہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد علی کو یہ اجازت دے کہ وہ میری ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو اللہ نے اس میرے پہلے سوال کو بھی قبول کر لیا اور میرے دوسرے سوال کو بھی قبول کر لیا. اب آپ کا سوال کہ میں نے تیسرا سوال کیا, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال کیا اور میں نے کہا یا اللہ, نام علی پر پوری امت کو جمع کر دے, نام علی علیہ السلام پر پوری امت کو جمع کر دے. تو اللہ نے یہ جواب دیا, اللہ نے جواب دیا, اے میرے حبیب, اگر نام علی پر پوری امت کو جمع کرنا ہوتا تو میں دوزخی کیوں بناتا؟ اگر نام علی پر پوری امت کو جمع کرنا ہوتا تو میں دوزخی کیوں بناتا؟ یہ نام علی علیہ السلام, یعنی کہ نام کا جو آپ تذکرہ کر رہی ہیں, یہ نام علی علیہ السلام فیصلہ کرے گا جنت اور دوزخ کا. جو نام علی علیہ السلام سن کر خوش ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اور جو نام علی علیہ السلام سن کر اپنے چہرے کے تاثرات بدل لے گا اور نام علی علیہ السلام پر خائف ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ نام علی علیہ السلام سے جو محبت کا اظہار نہیں رکھتا, یا وجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو خائف رہتا ہے, وہ براہ راست مولا علی علیہ السلام کا دشمن نہیں ہے, وہ خدا کا بھی دشمن ہے, خدا کے نبی کا بھی دشمن ہے. بے شک بے شک. وہیں پر جو ذکر ہو رہا ہے اس میں جب دشمن کی بات آ گئی تو وہیں اسی کردار کی, اسی ہستی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور جب شہادت کا, کیونکہ آج دن ہے, جب ہم رحمان ابن ملجم کی بات کرتے ہیں, تو وہیں پر اسی کو جب جانتے ہوئے بھی کہ شہید اس نے کرنا ہے, یہی میرا دشمن ہے, نماز فجر کے لیے بھی اٹھایا گیا. کیا فرمائیں گے؟ مولا علی علیہ السلام کا تو یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور فقط مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو نہیں اٹھایا بلکہ اپنے تمام چاہنے والوں کو پیغام بھی دے دیا کہ مولا علی علیہ السلام جب اپنی بیٹی کے گھر سے روانہ ہوئے تو بار بار اسماء کی زیارت کرتے جاتے ہیں اور یہ صدا بلند کرتے جاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اپنی بیٹی سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب وہ ہے کہ جس کا اللہ کے نے اور اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اور آپ جب مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ابن ملجم لیٹا ہوا تھا, تو آپ نے ابن ملجم کو ٹھوکر مار کے اٹھایا اور کہا, اے ابن ملجم, نماز پڑھ اور تو جس کام کے لیے آیا ہے تو وہ کام کر. یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے. مولا علی علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتے تو وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھیں گے. اور مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو اٹھایا. دیکھیے یہاں پر شہادت کا عنصر یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا عمل انجام دیا جائے گا, لیکن مولا علی علیہ السلام اس وقت پروردگار کی جس میں رضا شامل ہو جائے, کیونکہ مولا علی علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز رہے اور ہیں, اور مولا علی علیہ السلام کا کوئی بھی ایسا عمل جو ہے وہ پروردگار کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے ابن ملجم کو اٹھا کر جو ہے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں, اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. اور جب مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو اٹھایا اور مولا علی علیہ السلام گئے, اور جب اذان کی صدا بلند ہوئی, ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ابھی اذان ہوگی, آپ اذان کی آواز سنیں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اذان کی آواز میں آپ وہ اذان بھی سنیں جو مولا علی علیہ السلام نے جس انداز سے اذان دی, اور جیسے ہی وہ اذان اللہ اکبر کی صدا کو بلند ہوئی تو جناب زینب
اور جناب ام کلثوم گریہ کرتی نہیں، اور جناب زینب اس انداز سے گریہ کر رہی تھی، اور جناب ام کلثوم اس انداز سے گریہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا کہ دیکھو آج کی اذان میں اور پچھلی اذانوں میں کتنا فرق ہے، آج کی جب اذان ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، آج کی جب اذان ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت آ رہی ہے، آج کی اذان میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوفہ جو ہے وہ کوفے میں لرزہ طاری ہے، اور آج کی اذان میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے اپنی نماز کو باقی رکھا، اپنی اذان کو باقی رکھا، اور امت کو بتا دیا کہ یہ علی اس کا نام ہے کہ جو فقط اگر جھکے گا تو خدا کے آگے جھکے گا، اور جو نہیں جھکے گا تو کبھی دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم بھی مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو خدا سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم خدا سے دور ہو جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے قریب ہو جاؤ لیکن خدا کے دشمن سے دور ہو جاؤ، اور اگر خدا سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلح کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہی مسلح ہے۔ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے کلام کرو تو نماز پڑھو، اور تم چاہتے ہو کہ اگر خدا تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھو۔ تو مولا علی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، اور مولا علی علیہ السلام ظاہری طور پر جاتے جاتے دنیا کو یہ بتا گئے کہ فتح علی کا اعلان یہی ہے کہ خدا کے قریب ہو جاؤ اور اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہو جاؤ۔ بے شک وہیں پر جہاں بات آ جاتی ہے شہادت کی، جب ہم بات کرتے ہیں وہیں پر کہ سرداران جنت شہید ہو رہے ہیں، وہیں ہم بات کرتے ہیں شہزادی زینب کی، وہیں ہم بات کرتے ہیں غازی عباس کی، تو وہیں وصیت بھی بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ تمام بچے کھڑے ہوئے ہیں اور وصیت بیان کی جا رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے، مولا علی علیہ السلام کی وہ وصیت فقط آپ نے امام حسن علیہ السلام کو نہیں کی، بلکہ وہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اور مولا علی علیہ السلام سے قربت کا دعویدار ہے۔ میں مولا علی علیہ السلام کی وصیت سے پہلے مناجات مولا علی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت اور مناجات کس طریقے سے آپس میں مل رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا مناجات مولا علی جب آپ اللہ سے توسل کر رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور یا اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام ایک تو مولا علی علیہ السلام تو امیر المومنین علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ السلام تو فاتح خیبر ہیں، مولا علی علیہ السلام تو من کن تو فاحز علی مولا کے منصب پر سوار ہیں، مولا علی علیہ السلام تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے والد محترم ہیں، آپ کی آمد بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی، آپ کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام یہ بات اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر میں فقط 3 جملے اگر وصیت کے بیان کروں تو اس میں آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے کہا بیٹا حسن اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ وصیت امام حسن کو نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو مولا علی علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ آج کل کے ماحول میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں کون رہ رہا ہے، یہ سنت علی نہیں ہے، یہ سنت نبی نہیں ہے، بلکہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اتنے زیادہ رسول خدا نے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ہمسایوں کا حصہ نہ ہو جائے۔ تو مولا علی علیہ السلام بھی اس بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ آپ نے دوسری وصیت کیا کی امام حسن علیہ السلام کو کہ قرآن پڑھتے رہنا اور اس کو سمجھتے رہنا۔ اب امام حسن علیہ السلام تو امام ہیں، ہم تو یہ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ امام جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد امام نہیں ہوتا بلکہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمد ہی جو ہے وہ امام کے منصب پر ہوئی ہو۔ تو آپ نے کیا کہا کہ قرآن پڑھتے رہنا اور سمجھتے رہنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا مولا علی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت قرآن سے کتنا دور ہیں؟ ہم اس وقت قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم نے فقط قرآن کو اپنے الماری کی یا اپنی اونچائی کی رونق تو بنا دیا لیکن ہم اس کو کھول کر نہیں پڑھ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم فقط مولا علی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی نہیں مان رہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کو ماننے کے لیے مولا علی علیہ السلام کی بھی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔
اور آپ کی وصیتوں میں جو ایک اہم وصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ حقوق اللہ کا خیال رکھنا اور سب سے بڑھ کر حقوق العباد کا خیال رکھنا. آپ نے یہ وصیت فقط امام حسن علیہ السلام کو نہیں کی بلکہ آپ نے یہ وصیت ہم تمام لوگوں کو کی ہے, کیونکہ اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن اپنے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کر سکتا. یہی وصیت مولا علی امام حسن علیہ السلام کو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم حقوق العباد کی کس منزل پر ہیں, کیا ہم اس طریقے سے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں, کیا ہم اس طریقے سے لوگوں کی خواہشات کا خیال رکھ رہے ہیں, کیا ہم اس طریقے سے لوگوں سے قربت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام نے کی. اور دیکھیے آپ کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی اس وصیت کو امام حسن نے بھی زندہ رکھا, کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا نفس جسم ہے وہ شبیہ رسول ہے, یعنی کہ امام حسن علیہ السلام اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں وہ فقط امام حسن نہیں کر رہے, رسول خدا کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر امام حسن علیہ السلام کوئی صلح کر رہے ہیں تو فقط امام حسن نہیں کر رہے, وہ رسول خدا کر رہے ہیں. اور وہ رسول خدا نہیں کر رہے بلکہ وہ خدا کر رہا ہے. اور امام حسین کا نفس جسم جو ہے وہ شبیہ رسول ہے. تو اگر امام حسین علیہ السلام جہاد کر رہے ہیں تو فقط امام حسین نہیں کر رہے, وہ اللہ کے نبی بھی کر رہے ہیں, خود اللہ بھی کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگ مولا علی علیہ السلام کی بہت ساری وصیتوں پر ہم عمل ضرور کریں, لیکن اگر ان کی مخصوص 2 سے 3 جو وصیت میں نے آپ کے سامنے ہدیہ کی, اگر ہم اس پر بھی عمل کر لیں تو ہم یقینی طور پر خدا کے بھی قریب ہو جائیں گے اور اہل بیت علیہ السلام کے بھی قریب ہو جائیں گے. بے شک بے شک. وہیں پر جب ہم مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں, وصیت کی بات ہو اور ان کی دعا کی بات نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. غازی عباس علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی میں وہ ایک دعا ہے کہ جو مانگی گئی اپنے ہی بیٹے کے لیے, امام حسین کی مدد کے لیے, کربلا کے لیے. کیا فرمائیں؟ وصیت میں بھی یہی تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام, اگر میں اس کو اس انداز سے بیان کروں کہ جب مولا علی علیہ السلام زخمی ہوئے اور آپ اپنے گھر کی طرف آنے لگے تو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے اور مولا علی علیہ السلام کے اصحاب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے, لیکن دروازے پر پہنچتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے اس وقت اپنے اصحاب سے کہہ دیا کہ میرے اصحاب, میرے چاہنے والوں, آپ اس وقت باہر چلے جاؤ اور مجھے میرے ساتھ گھر کے اندر داخل نہیں ہونا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت زخمی حالت میں ہیں اور آپ زخمی حالت میں ہیں اور ہم آپ کو یہاں پر آپ کے دروازے پر کیسا چھوڑ دیں. تو وہ مولا علی علیہ السلام جو ایک باپ کے منصب پر بے فائز ہیں, مولا علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں زخمی حالت میں ہوں اور کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کو زخمی حالت میں نہیں دیکھ سکتی, اور اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کو زخمی حالت میں دیکھے گی تو وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے اختیار میں نہیں رہے گی, وہ گریہ کرنے لگے گی, اور جب میری بیٹی گریہ کرے گی تو ہو سکتا ہے چادر ان کے سر سے اتر جائے. تو میں نہیں چاہتا کہ جناب زینب کی اور جناب ام کلثوم تمہارے سامنے جو ہے وہ بے چادر ہوں, تو اس لیے میں نہیں چاہتا, اس لیے تم دروازے پر رک جاؤ اور میرے بیٹے مجھے اندر لے کر جائیں گے. لیکن میں بہت تعظیم کے ساتھ یہ جملہ ہدیہ کروں کہ مولا آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے اصحاب جو ہے وہ بے پردہ آپ کی بیٹیوں کو دیکھیں, لیکن مولا آپ کی انہی بیٹیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ سے شام لے کر جایا گیا. اور اس انداز سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کا ہاتھ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا, لیکن امام حضرت عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو اس وقت بی بی ام البنین جو باب الحوائج ہیں, بی بی ام البنین, اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم بی بی ام البنین کو اللہ تعالیٰ نے باب الحوائج کا مرتبہ دیا ہے. آپ توسل کریں بی بی ام البنین سے اور کہیں کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا کہ ہماری فلاں دعا کو قبول فرما, تو اللہ تعالیٰ بی بی ام البنین علیہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس وقت بی بی ام البنین مولا علی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یہ بتائیے مولا, یہ بتائیے کہ کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی, کیا آپ نے سب بچوں کا ہاتھ جو ہے وہ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے گریہ کیا, اور وہ فقط مولا علی گریہ نہیں کر رہا بلکہ ایک باپ بھی گریہ کر رہا ہے اور امامت بھی گریہ کر رہی ہے, اور کہا کہ میں نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں اس لیے دیا ہے کیونکہ جب کربلا کا منظر ہوگا تو اس وقت حسین ابن علی کے لیے یہی بازو کام آئیں گے, اور اسی وقت حضرت عباس کے بازو کام آئے, اور مولا غازی عباس نے اپنے بازوؤں کو مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا. اور فقط مولا کے لیے قربان نہیں کیا بلکہ اپنی اس بابا کی وصیت پر بھی آپ نے عمل کیا, اور یہ کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام اس انداز سے جو ہے وہ بار بار یہ صدا بلند کرتے تھے اور اجازت نہیں دیتے تھے, تو جہاں پر ہم آج روزہ کھولتے ہیں اور ہمارے سامنے طرح
طرح کے مشروبات ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ امام علی علیہ السلام کی اس بیٹی، یعنی کہ امام علی کی بھی بیٹی جناب سکینہ امام حسین کی بیٹی کو بھی آپ سوچتے جائیے کہ ہمارے سامنے تو طرح طرح کے لوازمات موجود ہوتے ہیں، لیکن علی کی، جناب علی کی وہ بیٹی پیاسی ہے، وہ علی کہ جنہوں نے تمام لوگوں کو ہمیشہ کھلایا پلایا، لیکن اس عباس نے مولا علی علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دونوں بازو قربان کر دیے. اور شاید مولا نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ مولا غازی عباس نے جیسے ہی اپنے بازو قربان کیے تو خدا نے یہ صدا بلند کی، عباس ہم تیری اس جو تو نے قربانی دی ہے، ہم تیری اس قربانی سے راضی ہیں، جا ہم نے تجھے باب الحوائج بنا دیا. تو اپنے بابا کی وصیت پر عمل کیا، مولا علی علیہ السلام کی وصیت پر غازی عباس علمدار علیہ السلام نے عمل کیا، اور اپنے بازو مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ فقط باپ سے محبت عقیدت نہیں ہوتی، فقط باپ کی تعلیمات عقیدت نہیں ہوتی، باپ کی وصیت پر عمل کرنا بھی سب سے بڑی عقیدت ہے. اور میرے بابا نے جب تمام بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور میرا ہاتھ جو ہے وہ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، تو شاید میں اپنے بابا کے حضور گردن کو جھکا کر یہ کہوں گا کہ بابا آپ نے جو مجھے وصیت کی تھی آج آپ کی وصیت پر عمل کر لیا، اور آج عباس بھی کامیاب ہو گئے، حسین بھی کامیاب ہو گئے اور علی بھی کامیاب ہو گئے. بے شک بے شک. تا بسم اللہ کیجئے، کوئی نوحہ سنائے. جب مولا نے امام حسین علیہ السلام نے اس کفن کو باندھنا شروع کیا تو بی بی زینب سلام علیہ لگا کہ چند جملے پیش کرو. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، ارے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی؟ میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس سے، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے. میرے بابا کا مصلی
مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سن کے میری، اور سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،